میری عید الاضحیٰ 2026 باقی تمام عیدوں سے بہت زیادہ مختلف تھی۔ 8 ذی الحج کو آپ مینا کے مقام پر منتقل ہو جاتے ہیں، رہنے کی جگہ ہوتی ہے اور ایک کمرے میں کافی زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ آپ یقین جانیے ایک ایسا سکون، ایک ایسی روحانیت، ایک ایسی طمانینت آپ کے اندر اتر جاتی ہے۔ مزدلفہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ کو کھلے آسمان کے تلے رات گزارنا ہوتی ہے اور دنیاوی چیزوں میں پڑ گئے ہیں، ان سے ہمیں دور ہونا ہے۔ یہی اسلام کی خوبصورتی یہاں پر سکھائی اور بتائی جاتی ہے۔ 9 ذی الحج جو ہے یوم عرفہ، وہ ایک اہم رکن ہے۔ میں رب تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ یہ سفر مجھے نصیب ہوا۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ تمام لوگ؟ وہی دعا اور امید کہ آپ سب جہاں کہیں ہوں بالکل خیریت سے ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ خوش باش انداز میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں۔ میری طرف سے آپ تمام دیکھنے والوں کو گزشتہ عید بہت 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 مبارک ہو۔ آپ لوگوں کی عید یقیناً بہت اچھی گزری ہوگی۔ آج میں آپ لوگوں سے اپنی عید کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میری عید الاضحیٰ 2026 باقی تمام عیدوں سے بہت زیادہ مختلف تھی، کیونکہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ حج کی غرض سے میں سعودی عربیہ میں موجود ہوں، اور حج کے ایکسپیرینس کے بارے میں بھی میں آپ تمام لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہوں گی۔ وہ تمام ایکسپیرینس، وہ تمام جرنی، یہ ایک سفر، اپنا جو دینی فریضہ تھا وہ بھی مکمل کیا میں نے، اس روحانی سفر کو بھی مکمل کیا، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتانا چاہوں گی۔ ویڈیو ایک بنائی تھی ہم نے جب مینا ٹینٹس میں منتقل ہونے سے پہلے، کیونکہ جب آپ پہنچتے ہو کسی بھی جگہ سے، مکہ مکرمہ، کچھ لوگ مدینہ سے آتے ہیں، کچھ لوگ پوری دنیا سے سفر کر کے جب آتے ہیں تو پہلے آپ عمرہ مکمل کرتے ہیں۔ عمرہ مکمل کرنے کی ویڈیو بھی میں نے آپ سے شیئر کی تھی۔ اس کے بعد 8 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک مناسک ہوتے ہیں جن کو آپ کو ادا کرنا ہوتا ہے، اور اس میں 8 ذی الحج کو آپ مینا کے مقام پر منتقل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، وہاں پر آپ کے رہنے کے لیے جو جگہ ہوتی ہے، ایگزیکٹلی جس طرح میں بیٹھی ہوئی اتنی سی جگہ ہوتی ہے، اس کو تھوڑا سا آگے ایکسٹینڈ کر لیں تو وہی آپ کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے، اور ایک کمرے میں کافی زیادہ لوگ ہوتے ہیں، کچھ جگہ پر 30 سے زیادہ، کچھ جگہ پر 50-60 لوگ ہوتے ہیں، اور اسی طرح آپ کو وہاں پر رہنا ہوتا ہے۔ 5 نمازیں ادا کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ میدان عرفہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر آپ ظہر اور عصر کی نماز ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اذکار کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، پھر مغرب تک آپ وہیں رکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نکلتے ہیں اور آپ مزدلفہ کے مقام پر آ جاتے ہیں۔ اچھا، مزدلفہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ کو کھلے آسمان کے تلے رات گزارنا ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز بھی ادا کرنی ہوتی ہے۔ اچھا، مغرب اور عشاء کی نماز آپ بھلے لیٹ بھی وہاں پہنچیں، کیونکہ بہت دفعہ ٹریفک جیم ہوتی ہے، پیدل سفر بھی ہوتا ہے، تو آپ وقت پر نہیں پہنچ پاتے، تو وہاں پر پھر آپ وہ مغرب اور عشاء ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد کھلے آسمان کے تلے سوتے ہیں، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی کسی ملک کا پریزیڈنٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی وہیں پر سو رہا ہوتا ہے۔ بعض لوگ بہت رائل طریقے سے بھی کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ پھر وہیں پر موجود ہوتے ہیں۔ پھر وہاں سے آپ نکلتے ہیں، جمرات کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ عید کا روز آ جاتا ہے۔ 9 ذی الحج جو ہے یوم عرفہ، وہ ایک اہم رکن ہے حج کا۔ اس کے بعد آپ جمرات کے لیے نکلتے ہیں۔ جمرات مطلب جہاں پر شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہے، رمی ہوتی ہے، اور وہاں سے پھر آپ انتظار کرتے ہیں کہ آپ کی قربانی کو ہونا ہے۔ اس سے پہلے آپ طواف زیارہ کرتے ہیں، اس کے طواف زیارہ کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد سعی بھی کی جاتی ہے، اور وہ بہت زیادہ اس دن آپ کو واک کرنا پڑتی ہے، کیونکہ آپ جمرات تک واک کر کے جاتے ہیں، پھر وہاں سے آپ خانہ کعبہ تک جاتے ہیں۔ کچھ شٹل سروس ہے، لیکن ظاہر ہے وہ بہت کم وقت کے لیے ہے۔ اس کے بعد پھر آپ قربانی کا انتظار کرتے ہیں۔ جب قربانی کا آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے، تو اس کے بعد مرد حضرات سر منڈواتے ہیں، خواتین بال کاٹتی ہیں، احرام کی پابندیوں سے باہر آ جاتے ہیں۔ احرام کی پابندیاں شروع ہوتی ہیں 8 کو، اور وہ پھر جو 2-2.5 دن ہوتے ہیں آپ کے، آپ خیال کر رہے ہوتے ہو، آپ کے ناخن نہیں ٹوٹنے چاہیے، آپ خوشبو نہیں لگاتے ہو، اور جس طرح سے آپ ایک ہی جگہ پر رہ رہے ہوتے ہو مختلف لوگوں کے ساتھ، وہ ایک بڑا الگ ایکسپیرینس ہے۔ اس کے بعد پھر آپ مینا میں ہی 2 دن اگلے گزارتے ہو۔ اگلے 2 دن پھر آپ پھر سے کنکریاں مارتے ہیں۔ پہلے دن بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، پھر اس کے اگلے دن تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، جو کہ آپ مزدلفہ سے جمع کر کے لائے ہوتے، وہیں سے آپ کو کنکریاں چننی ہوتی ہیں۔ اس طرح یہ وہاں سے پھر مغرب کے بعد تک لوگ عمومی طور پر آ جاتے ہیں واپس اپنے ہوٹل وغیرہ میں، اور اس کے بعد کچھ کو واپس جانا ہوتا ہے، کچھ مدینہ آ جاتے ہیں، اس طرح سے ہوتا ہے۔ اور سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔
یہ جو ایک سفر ہے نا، یہ صرف دینی فریضہ نہیں ہے، یہ ایک روحانی سفر ہے. آپ سوچئے کہ دنیا کی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں آپ سوچتے بھی نہیں ہیں. ہم نہیں سوچتے کہ ہم نے اٹھنا ہے، ہم نے دانت برش کرنے ہیں، ہم نے باتھ لینا ہے، ہم نے کپڑے بدل لینے ہیں، ہم نے خوشبو لگا لینی ہے. تو یہ سب کچھ ہم وہاں کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ بہت سے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. سوچیے اتنی سی جگہ ہے جہاں پر آپ نے رہنا ہے، بلکہ میدان عرفات میں کیمپس کے اندر تو اور بھی بہت کنجسٹڈ جگہ ہوتی ہے اور بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں. جگہ اتنی ہی آپ کو ملے گی رہنے کے لیے. اگر ہال بھی بہت بڑا ہے لیکن آپ نے وہیں رہنا ہے. اچھا، وہیں پر پھر آپ اس کو اپنے بستر کو ہٹاتے ہو، پھر وہیں پر آپ نماز ادا کرتے ہو. وہاں مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. پھر واش رومز جو ہے، ہم زندگی میں بڑے نخرے کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ایسے ہونا چاہیے، اس کو ایسے ہونا چاہیے. حالانکہ بڑا اس کلیننگ کا انتظام بھی رکھا جاتا ہے، لیکن آپ سوچیے نا، لاکھوں افراد ہیں اسی طرح کیمپس میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو آپ کتنا کرو گے؟ تو آپ کو صبر اور پھر ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا حوصلہ، کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے. لوگ بعض اوقات صبر کا دامن بھی ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے. اور منا کے بارے میں وہاں پر جو موجود تھے لوگ، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی ہی ایگزیکٹلی آپ کو جگہ ملتی ہے جیسے قبر کی جگہ ہوتی ہے. پھر یوم عرفہ پر جب ہم عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، تو وہ جگہ جہاں پر ہمیں روز آخر جمع کیا جائے گا اور حساب ہوگا، تو جب آپ وہ سب کچھ سوچتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے. پھر آپ مزدلفہ کے مقام پر جب کھلے آسمان تلے سوتے ہیں کہ ہم بحیثیت انسان کن کن چیزوں میں پڑے ہیں اور ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے. اور رب تعالیٰ کے حضور سب لوگ برابر ہیں، چاہے وہ کوئی کتنا بڑا ہے، چاہے کوئی کتنا دولت مند ہے، چاہے کوئی کیسا بھی ہے. تو ہم نے یہ اونچ نیچ کا سسٹم رکھا ہوا ہے، کسی کو کم تر سمجھتے ہیں، کسی کو بڑا سمجھتے ہیں. تو یہ ہمارے بنائے گئے سسٹم ہے. تو اصل میں ہمیں اپنے آپ کی نفی کرنی ہے، اپنے نفس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. یہ جو ہم دنیاوی چیزوں میں پڑ گئے ہیں، ان سے ہمیں دور ہونا ہے. یہی اسلام کی خوبصورتی یہاں پر سکھائی اور بتائی جاتی ہے. اور یقین جانیے، اس سفر میں اتنے اچھے اچھے پیارے پیارے لوگ ملے. جب ہم اجنبی لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، ایون آپ اگر اپنی فیملی کے ساتھ بھی آئے ہیں تو آپ کو ان کے ساتھ نہیں رہنا ہوتا. کسی کا بھائی ساتھ ہے، کسی کے والد ساتھ ہیں، کسی کے شوہر ساتھ ہے. لیکن جب آپ کیمپس میں، خواتین اور حضرات کے کیمپس میں منتقل ہو جاتے ہیں، تو پھر کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوتا. اور یقین جانیں، وہاں پر کسی کو کسی کی اس طرح پرواہ بھی نہیں ہوتے. آپ اپنے ایک روحانی سفر پر ہوتے ہو، آپ اللہ سے کنیکشن قائم کیے ہوتے ہو. اور یہاں پر ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ کیونکہ آپ سفر میں ہوتے ہو، جو لوگ 15 روز سے کم قیام کرتے ہیں یا 15 روز تک قیام کرتے ہیں، وہ قصر نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں. صرف آپ اذکار کر رہے ہوتے ہو، آپ استغفار پڑھ رہے ہوتے ہو، آپ دعائیں کر رہے ہوتے ہو. یہ سارا وقت دعاؤں کا ہوتا ہے. آپ یقین جانیے، ایک ایسا سکون، ایک ایسی روحانیت، ایک ایسی طمانینت آپ کے اندر اتر جاتی ہے اور آپ اپنے آپ کو ایک بڑا بدلا ہوا انسان محسوس کرتے ہو. تو میں رب تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ یہ سفر مجھے نصیب ہوا. اور جس روز باقی دنیا بھر میں مسلمان عید منا رہے ہوتے ہیں، اس دن جو حجاج کرام یہاں ہوتے ہیں وہ پیدل لمبا سفر کرتے ہیں. اور اسی سفر میں گرمی تھی بہت زیادہ، گرمی کی شدت میں جا رہے ہوتے ہیں قافلوں کی صورت میں، اتنے لاکھوں افراد. اور آپ کو دیکھ کے ایک عجیب ہی دل میں احساس ہوتا ہے. بہت زیادہ آپ چل رہے ہوتے ہیں، احساس نہیں کر رہے ہوتے. یہ ایسا ایک خوبصورت سفر ہے نا کہ اس میں آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اب کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور ہم سب وہاں رہ رہے ہیں، بڑی اچھی دوستیاں ہو جاتی ہیں. کتنے خوبصورت سفر پر وہ ساتھ ہیں، اور ہر وقت صرف اذکار اور دعائیں اور وہ سب نہیں ہو رہی ہوتی. نماز بھی آپ قصر پڑھ رہے ہوتے ہو، ایک دوسرے سے گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہو، پھر کھانے کی بریک بھی ہو رہی ہوتی ہے. کچھ لمحات لوگ باہر بھی چلے جاتے ہیں کیمپ سے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اس سے پہلے جب آپ مختلف شہروں میں موجود ہوتے ہیں اور عمرے کے بعد آتے ہیں، تو ایک بالکل روٹین کی طرح سے زندگی ہو رہی ہوتی ہے. آپ حرم میں جاتے ہیں اور وہاں نمازیں ادا کرتے ہیں، پھر آتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں، اپنی زندگی کے باقی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو جو لوگ حج پر آئے ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں، اور باقی تمام دیکھنے والے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو یہ سعادت نصیب کرے. جب آئیں گے تو انہیں محسوس ہوگا. کیونکہ جب میں یہاں نہیں آئی تھی اور حج کے بارے میں سوچتی تھی تو ذہن میں ایک الگ طرح کا نقشہ تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو بالکل ہی ایک الگ طرح کا سفر ہے. تو اللہ تعالیٰ قبول و منظور کرے میرے اس سفر کو، اور اگلی زندگی میں بھی یہاں سے واپس جا کر بھی جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ محسوس کیا جا رہا ہے اس وقت، ہر کوئی مختلف انداز سے محسوس کر رہا ہے. اس کو بتا نہیں پا رہے ہیں ہم ٹھیک طرح سے، لیکن ایک بہت الگ احساس ہے. تو وہ بھی ہمارے ساتھ رہے اور اگلی زندگی ہماری بہت اچھے طریقے سے گزرے. اللہ تعالیٰ جس چیز میں راضی ہیں ہم وہی سب کچھ کریں، اور تمام ایسی چیزیں جو ہم نے اپنی زندگی میں غیر ضروری شامل کر لی ہیں ان سے دور رہیں.
تو آپ تمام لوگوں کی بھی دعائیں، نیک تمنائیں، میں کامنٹس نہیں پڑھ سکی کیونکہ ظاہر مناسک حج میں پھر آپ مصروف ہوتے ہیں، ایک الگ اس میں زون میں ہوتے ہیں. میں ضرور پڑھوں گی. ہاں، دعاؤں کے لیے جن لوگوں نے کہا تھا، میں نے بہت کوشش کی کہ سب کے لیے دعا کر سکوں، کی بھی. اگر بھولی بھی تو میں نے اللہ سے یہ کہا کہ جن کو میں بھول گئی ہوں ان کے لیے جو دعائیں انہوں نے کہی تھی وہ آپ ضرور قبول فرمائیے. اور یہ پریمیم حج والوں کے ساتھ میں یہاں آئی تھی، وہ کلسٹر سسٹم کر دیا جس میں 4-5 گروپ ساتھ ہوتے ہیں، وہ ایک ہی جگہ ہوتے ہیں. تو بڑے اچھے ماشاءاللہ انتظامات تھے وہاں. جو لوگ آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، جو کھانا بنا رہے ہوتے ہیں، جو وہاں کلیننگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ کس طرح سے دل جمعی سے کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو حج کی نیت سے وہاں آئے ہیں، ہم تو اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، لیکن وہ لوگ خدمت کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہاں پہ جو گورنمنٹ نے انتظامات کیے تھے، جس طرح سے شٹل سروس چل رہی ہے، جس طرح سے سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ بھی بڑا قابل تعریف ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو قبول و منظور فرمائے. اور انشاءاللہ اب مدینہ سے بھی کچھ ولاگس میں شیئر کرنے کی کوشش کروں گی اور آپ لوگوں سے یہ رابطہ چلتا رہے گا. اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. آج تو میں نے آپ کو اپنے دل کی باتیں، اپنے جذبات اور احساسات بتائے، اور وہی دعا کہ انشاءاللہ بشرط زندگی اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.